نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المزمل مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور اس کی 20 آیات ہیں۔ آخری رکوع یعنی دوسرا رکوع سورہ مزمل کا پورا صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، تو اس کا شمار قرآن کی طویل ترین آیات میں سے ہوتا ہے۔ ایک طویل آیت ہے آیت دین جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، اور دوسری یہاں پر ہے سورہ مزمل کا دوسرا رکوع، تقریباً پورے کا پورا ایک آیت پر مشتمل ہے۔ مزمل کا مطلب ہوتا ہے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والا، اسم الفاعل ہے۔ تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں اس صورت کا۔ بالکل شروع کی آیات میں سورہ مزمل کی ابتدائی 7 آیات کا شمار ہوتا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ پر تفکر، تدبر، غور و فکر کا غلبہ ہو گیا۔ تحنث کہتے ہیں اس کو، سیرت نگار۔ تحنث کیا کہ آپ لوگوں سے کٹ کے الگ ہو گئے، تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی تھی۔ نون سا تحنث، تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی تھی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، کئی راتیں گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں مصروف رہتے، سوچ بچار کرتے رہتے۔ قوم کی اخلاقی حالت پر آپ مطمئن بالکل نہ تھے، دل آپ کا بہت دکھتا تھا، انسانیت کو اس گراوٹ سے آپ نکالنا چاہتے تھے۔ تو روزمرہ کی روٹین زندگی، اس کے شور ہنگامے سے، مصروفیات اور تقاضوں سے الگ تھلگ ہو کر آپ ریفلیکٹ کرتے تھے۔ یہ بعض دفعہ ایک خاص انسان کی ذہنی کیفیت ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ ہو جاتا ہے کہ دنیا کا شور شغب اپیل نہیں کرتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک بھرپور زندگی گزاری، زندگی کے سارے تقاضے پورے کیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، شادی بیاہ کا معاملہ کیا، آپ نے کاروبار کیا، اور ہر چیز میں انتہائی کامیاب ہوئے۔ لیکن کچھ عرصے سے آپ کی کیفیت میں فرق آ گیا تھا۔ یہ کیفیت، تحنث والی کیفیت، باقی زندگی سے مختلف تھی۔ اب جب ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے سمٹ کر، اوڑھ کر، کچھ لپیٹ کر انسان بیٹھ جائے۔ یہ وہ دور تھا، یوں سمجھیں کہ جیسے بیج کو جب مٹی میں دبایا جاتا ہے، 24 گھنٹے بیج کچھ نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ توانائی، ہمت اپنے اندر پیدا کر رہا ہے کہ کتنا بڑا کام ہے جو اس کو آگے کرنا ہے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تیار فرما رہا تھا کہ ایک بڑا عظیم کام ہے جو کہ لینا ہے ان سے، اور تنہائی پسندی اسی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ 40 سال کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے آثار نبوت جگمگانے لگے تھے سچے خوابوں کی شکل میں۔ جو خواب آپ دیکھتے تھے وہ دن کی روشنی کی طرح سچا ہو کے سامنے آ جایا کرتا تھا۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو جبریل امین تشریف لائے، آپ کو پکڑ کر بھینچا اور فرمایا پڑھ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 2 دفعہ یہ معاملہ ہوا، تیسری دفعہ پکڑ کر چھوڑا اور فرمایا اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا۔ اور سورہ علق کی ابتدائی آیات وحی کی گئیں۔ یہ تجربہ انتہائی غیر معمولی، بشر کا ملک سے ملاقات کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ آپ کوئی امیدوار تو نہ تھے، آپ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو نبوت دے دی جائے گی، رسالت دے دی جائے گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مراقبے کرتے ہیں، اس طرح سے تنہائی پسند ہوتے ہیں، اور وہ تو چاہ رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی غیر معمولی کیفیت میسر آ جائے، کوئی خواب ان کو آ جائے،
چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے تو نہیں چاہا تھا، آپ تو اس نیت سے کر بھی نہیں رہے تھے. انتہائی غیر متوقع، انتہائی ان ایکسپیکٹڈ تھا آپ کے لیے جو کچھ کے ہوا. یہ ہمارے لیے سوچنا اس لیے ضروری ہے اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض مستشرقین اورینٹلسٹس جو ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، حدیث کا عربی ان کو بہت اچھی آتی ہے، نحو صرف سب میں وہ ماہر استاد ہوتے ہیں، اسلام کے ہمدرد بن کے بات کرتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا انہوں نے اندر خرابی پیدا کر دی ہے. تو یہ سب ذکر کریں گے کس طرح وہ محمد جو ہیں وہ تو تنہائی پسند ہو گئے تھے، وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے نبوت کے لیے. جب آپ یہ پڑھیں گے کسی کتاب میں لکھی ہوئی بات، آپ کو حیرت نہیں ہوگی، آپ کہیں گے ہاں تیار کر رہے ہوں گے. تو پھر اس سے آگے وہ پھر سلسلہ شروع کرتے ہیں نا کہ انہوں نے خود اپنے اوپر ہی کیفیات طاری کی اور پھر خود اپنے آپ کو آ کر رسول ڈکلیئر کر دیا. یہ ہے ان کی چال بازیاں، ان کی چالاکیاں، ان کی سازشیں. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے یہ علم کہ آپ کے لیے انتہائی غیر متوقع یہ سارا تجربہ تھا. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جب یہ وحی آپ پر نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ پہ شدید دہشت طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، آپ کو بخار چڑھ گیا. اس حال میں آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو، کچھ اڑا دو. یہ وہ چادر ہوتی ہے جو کہ سوتے وقت اوڑھی جاتی ہے. دیکھیں ایک چادر تو پہنی جاتی ہے نا، جیسے کہ شال ہم پہنتے ہیں، ایک چادر جس سے کچھ ہم اوڑھ کے سوتے ہیں. تو یہ مزمل کون ہے؟ چادر اوڑھ کر سونے والا. اور مدثر، دثار اس چادر کو کہتے ہیں جو پہنی جاتی ہے. یہ فرق ہے، دونوں الفاظ میں تقریباً مترادف ہیں. تو آپ نے فرمایا زملونی، مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو چادر اڑائی، یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا. آپ کے کندھوں پر نبوت کی ذمہ داری رکھ دی گئی. سخت آپ تشویش میں اور فکر اور پریشانی میں مبتلا ہوئے، کتنی بھاری ذمہ داری ادا کیسے ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ جب وحی کا شروع کا دور تھا، آپ کا سونا ختم ہو گیا تھا، نیند آپ کی اڑ گئی تھی. ذرا سی دیر کو آپ لیٹتے، پھر چونک کے اٹھ جاتے، نماز شروع کر دیتے. پھر آپ لیٹتے، پھر چونک کے اٹھ جاتے، پھر نماز شروع کر دیتے. اور کسی نہ کسی ہزارویں کروڑویں درجے میں ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کیفیت کو اگر ہمیں کسی چیز کی بہت فکر پڑ جائے. تو انسان کو کہاں چین آتا ہے، کہاں وہ پاؤں پھیلا کر سو سکتا ہے. تو یہ آپ کی کیفیت تھی. اور جو پیغام تھا آپ کو اس کا اندازہ تھا، آپ انتہائی ذہین انسان تھے. آپ کو پتہ تھا کہ یہ کفار تو مشکل کر دیں گے. ان کو کہنا، ان بت پرستوں سے کہنا کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ تو جان جوکھوں کا کام تھا. آپ بشر تھے، انسان تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر لگا تھا فرعون کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے، آپ کو بھی ڈر لگا. آپ نے فرمایا خدیجہ سے خشیتو علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بہت آپ کو تسلی دی. فرمایا بخدا اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا. اب اگر سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر رہے ہوتے اس تجربے کے لیے، تو آپ تو خوشی خوشی آ کر بتاتے بیوی کو کہ وہ واقعہ پیش آ گیا جس کا مجھ کو انتظار تھا. تو بیوی مبارکباد دیتی کہ مبارک ہو میاں، تم جو چاہ رہے تھے، تمہارا گوہر مراد تم کو مل گیا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ چاہ نہیں رہے تھے، اللہ نے آپ کو چوز کر لیا، اللہ نے آپ کو پسند کر لیا. آپ مصطفیٰ ہیں، آپ مجتبیٰ ہیں. اب جب مکے والوں نے یہ خبر سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی، مجھ پر فرشتہ آیا، ہر طرف چہمی گوئیاں شروع ہو گئیں. قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے. یہ دارالندوہ سمجھیں کہ ان کا ایک پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس تھا جو کہ وہاں پر ہوا، اور وہاں مشورے شروع ہوئے کہ محمد کی اس حالت کو کیا کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کہا کاہن ہو گئے ہیں، کسی نے کہا مجنون ہو گئے ہیں. یہ شروع کے الفاظ تھے، کاہن اور مجنون. اور اس کے بعد پھر تنقید میں تلخی اور سختی آئی.
پھر بعد میں کسی نے ساحر کہا، اور کذاب تو بہت بعد میں کہا. شروع میں جھوٹا کسی نے نہیں کہا آپ کو. کل تک تو سچا صادق کہہ رہے تھے، اب آج ایک دم جھوٹا کیسے کہہ دیتے؟ تو یہ رفتہ رفتہ ایوالو ہوا ان کا انداز، ان کی دشمنی ارتقا پذیر تھی. ابھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پہنچیں، آپ کو شدید صدمہ، شدید رنج پہنچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ مضمون ہمیں ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو دو لوگوں سے شدید نفرت تھی، ایک شاعروں سے اور ایک پاگلوں سے. اور جب یہ دو باتیں قریش کے لوگ آپ کے لیے کہنے لگ گئے تو آپ بہت اپسیٹ ہوئے. اور شروع میں آپ کو اپنے بارے میں بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی تجربہ کوئی مافوق الفطرت تجربہ ہوا ہے یا کوئی جن ہے جس کا کیا اثر ہو گیا ہے. آپ خود بھی کنفیوز رہے کچھ عرصے تک. تو جب یہ ساری کیفیات آپ پر طاری ہوئیں تو فکر اور غم کی کیفیت میں آپ چادر میں لپٹ گئے. جیسے چادر جو ہے وہ ان تکلیف دہ حالات سے آڑ بن جائے گی یا رکاوٹ بن جائے گی. اب ان تمام کیفیات کو ذہن میں رکھیں اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا محبت بھرا اور پیار بھرا خطاب جو ہے وہ سنیں. آپ کو رنج سے، غم سے، سوچ سے، فکر سے نکالنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اس طرح سے پکارا گیا، یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے. جیسے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کا لقب بے حد محبوب تھا، اس لیے کہ آپ کے محبوب نے آپ کو یہ لقب دیا تھا. تو یہ المزمل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو اللہ نے آپ کو پکارا جس نام سے. یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، اللیلہ، رات میں، الا قلیلا، مگر کم. یہ جو چادر میں لپٹنے والی کیفیت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی کا ایک خاکہ موجود ہے. درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی، آپ کے تجربات کا خلاصہ محسوس ہوتا ہے. شروع میں آپ کی زندگی کتنی آرام دہ تھی، بڑی پرسکون، بڑی پروٹیکٹڈ، گھر میں ایک محبت کرنے والی بیوی، پیارے پیارے بچے، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، اور معاشرے میں عزت، معاشرے والوں کی آنکھوں کا تارا، اور دولت بھی تھی گھر کے اندر، اور آرام بھی تھا. جو ممکن ہو سکتا تھا سب آپ کے پاس تھا. لیکن اب کیا ہوا؟ جو ہی وحی کا آغاز ہوا وہ دن چلے گئے. اس سے پہلے کہ وحی کا آغاز ہوتا آپ پھر تنہائی کا شکار ہوئے تھے، اس طرح سے کہ آپ نے تنہائی کو اپنے لیے پسند کیا تھا. سوچ بچار کا دور آیا، اس سے آپ کو باہر نکالا کہ بس اے نبی بہت غور و فکر ہو چکا، بہت آپ نے سوچ لیا، اب میدان میں قدم رکھیے، عمل کے میدان میں. یہ ذمہ داری جس نے ڈالی ہے وہی آپ کو اس کو ادا کرنے کا راستہ بھی سکھائے گا. اور یہ حقیقت ہے، اگر انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے کہ میں جس رب کی خاطر کر رہی ہوں وہ رسوا نہ کرے گا، وہ صلہ دے گا. جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کے دل پہ غبار آ رہا تھا اس کو دھونے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کیجئے مگر تھوڑا. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کچھ بڑھا لو. تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا، دل مضبوط کرنے کا، اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ رات کی نیند میں کمی کر لیں اور نماز میں کھڑے ہو جائیں. ابتدائی مکی صورتوں میں نماز کے ارکان الگ الگ بیان ہوئے ہیں. کہیں سجداً و قیامہ ملتا ہے، کہیں ورکعوا مع الراکعین ملتا ہے. تو قم یعنی نماز کی حالت میں قیام کیجیے. صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الصلاۃ افضل، کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا طول القنوت،
وہ نماز جس میں کہ لمبا قنوت کیا جائے، لمبا قیام کیا جائے۔ اب فرض نمازوں میں تو سب لوگوں کا خیال کرنا ہوتا ہے امام کو، تو لمبا قیام نہیں ہو سکتا۔ اس کا اہتمام تو نوافل میں ہو سکتا ہے، خاص طور پہ تہجد میں۔ تو یہاں پر اشارہ تہجد کی نماز کی طرف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، فرمایا گیا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو رات میں آپ تہجد پڑھیے، یہ نفل ہے آپ کے لیے۔ تو یہاں پر آپ سے خطاب کیا گیا کہ آپ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے روحانی طور پہ تیار ہو جائیے اور آپ رات کی عبادت کیجیے، آپ رات کو نماز پڑھیے۔ اور تہجد کی نماز کو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل بھی کہا گیا ہے۔ افضل الصلاۃ بعد صلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ جنید بغدادی بڑے عالم تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کچھ لوگوں نے ان کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا گزری آپ پر؟ انہوں نے کہا باقی سارے کام تو ہوا ہو گئے، بس وہ رکعتیں کام آئیں جو رات کو پڑھا کرتا تھا۔ اس لیے کہ دکھاوا نہیں ہوتا نا، خاموشی سے چھپ کر، کوئی اس میں ڈر نہیں، کوئی اس میں ناکامی کامیابی نہیں، کوئی اپنی غرض ہی نہیں ہوتی، کوئی دکھاوا ہی نہیں ہوتا، خالصتاً اللہ کے لیے وہ چیز ہوتی ہے۔ اور یہ بھی مضمون آتا ہے حدیثوں میں کہ جو لوگ رات کو نماز پڑھتے تھے، جو تہجد پڑھتے تھے، قیامت کے دن ان کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک جماعت ہوگی لوگوں کی جو جاری ہوگی، تو بچہ اس وقت کس کو خیال آئے گا کہ کاش میں اور سوتی رہتی؟ بتائیں، آئے گا کسی کو خیال کہ اچھا ہوا میں نے نیند اپنی پوری کر لی؟ نہیں، سب یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے ذرا سی نیند قربان کی ہوتی، ہم 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لیا کرتے۔ تو کیا کرنا ہے جب قیام میں کھڑے ہوں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ترتیل یہ ایک پڑھنے کا انداز ہے۔ قرآن پڑھنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ ایک جو ہم سنتے ہیں نا قرات، اس کو کیا ہم کہتے ہیں، یا جو تراویح میں جو پڑھی جاتی ہے وہ والی قرات، وہ ہے حدر، حدر کہلاتی ہے، ہا دال را۔ حدر کا مطلب ہوتا ہے تیز پڑھنا، تراویح میں ذرا تیز ہی پڑھا جاتا ہے۔ لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے پانی کا تیزی سے بہنا۔ تو ایک ہے حدر، اس کی اجازت ہے۔ ایک ہے ترتیل، ترتیل یہ ہے کہ جیسے کہ محمود خلیل خدری کی تلاوت ہے نا، ہر چیز کو بہت کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تدبر کے لیے ترتیل بہترین چیز ہے، تمام آداب کے ساتھ تلاوت کرنا، مت کو خوب کھینچنا اور آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ ترتیل ہے۔ تدبر کے لیے بہترین ہے یہ طریقہ۔ ایک طریقہ ہوتا ہے تنغیم، تنغیم نغمے سے بنا ہے، تنغیم گانے کی طرح قرآن کو پڑھنا، لے کے ساتھ پڑھنا، کسی گانے کی ٹیون کی طرح پڑھنا، یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ آپ رتل القرآن ترتیلا، اس کا اہتمام کیجیے، ٹھہر ٹھہر کر آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کو پڑھیے، اس کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کیجیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا، قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس یہی ترتیل ہے۔ آپ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَأَبْكُوا، قرآن پڑھو اور رو۔ جب انسان تاثر کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے نا، صحیح طرح خوبصورتی سے قرآن پڑھتا ہے، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ آزما لیجیے، آپ بغیر تجوید کے پڑھیں اور آپ مناسب درست تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں، اثر ہی بدل جائے گا۔ تو چاہے وہ حدر ہو، چاہے وہ ترتیل ہو، اس کے لیے علم التجوید انتہائی ضروری ہے، لازمی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ پوچھا گیا تو بتایا ایک ایک لفظ واضح ہوتا،
ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ٹھہر جاتے. مثلاً الرحمن الرحیم پر ٹھہر جاتے، پھر مالک یوم الدین پہ ٹھہر جاتے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کے پڑھتے تھے، مت کرتے تھے. یعنی الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ طریقہ نہیں. الرحمن ایسے، الرحیم، مالک یوم الدین، اس طرح سے آپ پڑھا کرتے تھے. اب افسوس کیا ہو گیا کہ یہ حکم تو کم ہی مسلمانوں کو یاد ہے کہ رتل القرآن ترتیلا. چند ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. قرآن تو بس ایصال ثواب، حصول ثواب کا آلہ بن کے رہ گیا. تاثر لینا مقصد ہی نہیں رہا. دماغ میں کاؤنٹر چل رہا ہوتا ہے، تعداد کتنی ہو گئی، کتنے ختم ہو گئے، اور اس ختم کے پیچھے ترتیل ختم ہو کے رہ گئی. معنوں میں زمین آسمان کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. کوالٹی کے بجائے کوانٹٹی کی فکر ہو گئی کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. ضرور ملیں گی، حدیث میں آتا ہے یہ مضمون، قرآن کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے لیے ان حروف کو درست پڑھنا بھی تو ضروری ہے، ورنہ مطلب تو کچھ کے کچھ ہو جائیں گے. تو اس طرح قرآن کو پڑھنا ہے کہ دل اور دماغ میں جذب ہو جائے، اندر اتر جائے. شخصیت میں جذب ہو تو وہی شخصیت جو کہ قرآن کو جذب کرے گی، اسی میں سے تو پھر نیکیوں کی فصل لہلائے گی. اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب. ہم لوگوں کے لیے دل پہ لکھنے والی بات ہے. تیرے ضمیر پر، تیرے کانشنس پر جب تک نہ ہو نزول کتاب. تو خود سوچیں، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ کیا میرے ضمیر پر نزول کتاب ہوا ہے؟ لگتا ہے کہ نہیں ہوا. قرآن کے پڑھنے والے اپنے ضمیر کے تقاضے پورے نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں. تو کہاں ضمیر سے کنیکٹ ہوا قرآن؟ بالکل نہیں کنیکٹ ہوا. زبان تک ہے بس. اور ان کے بارے میں فرمایا ہے اللہ کے رسول نے، کچھ لوگ ہوں گے جو کہ بڑا درست قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں کہ علم کی ایسی تمنا، ایسی تڑپ پیدا ہو جائے کہ ضمیر سے ڈسکنیکٹ ہو کے رہ جائے قرآن. تو تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. یہ رازی اور صاحب کشاف یہ تفسیروں کے نام ہیں، کشاف اور رازی، تفسیر رازی اور کشاف. گرہ کشا، گرہ نہیں کھلے گی تفسیریں پڑھنے سے، کسی اور کے بتانے سے گرہ نہیں کھلیں گی کہ کوئی اور تم کو بتا دے تو تم کہو کہ ہاں سب دین سمجھ آ گیا. جب تک اپنا ضمیر ملوث نہیں ہوتا نا قرآن کے ساتھ، جب تک یہ دل پر نازل نہیں ہوتا قرآن، عمل پہ فرق نہیں پڑتا. کسی کے منہ سے ہیرے موتی بھی برسیں، پھول بھی جھڑیں، تب بھی فرق نہیں پڑے گا جب تک خود انسان انوالو نہ ہو. ہم نے تو بس سننے کو بڑی عبادت سمجھ لیا. ہم نے سمجھا کہ سن لیا تو بڑا تیر مار لیا، بڑا کمال کر لیا، سن تو لیا، تفسیر سن تو لی. تو کیا ہوا سن لی تو؟ شخصیت بدلی یا نہیں؟ اخلاق آیا کہ نہیں؟ گناہ ثواب کا احساس ہوا یا نہیں؟ تقوی آیا یا نہیں؟ اور تقوی کا پتہ کب چلتا ہے؟ تقوی کا پتہ اس وقت نہیں چلتا جب سب بڑا اچھا اچھا ہو رہا ہے. تقوی پتہ چلتا ہے جس کو انگلش میں ہم کہیں نا when push comes to shove. جب مشکل پڑتی ہے نا، جب حلال سے نہیں مل رہا ہوتا، تب تقوی پتہ چلتا ہے یا نہیں. تب پتہ چلتا ہے، تب دل کرتا ہے حرام میں منہ مارے. جب تک حلال سے مل رہا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، تو کیوں حرام کی طرف دیکھیں؟ بڑا آسان ہے، حلال مل رہا ہے، پیٹ بھرا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. ہم بڑے متقی ہیں. بھوک لگ رہی ہو تب پتہ چلتا ہے. جیسے آپ اپنے ہی اوپر، آپ قرآن کی طالبہ ہیں، اپنے ہی اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے. کوئی پرچہ آپ کے سامنے آتا ہے، سارے سوال آپ کو خود ہی آتے ہیں، آپ کیوں دیکھیں گے ادھر ادھر؟ خود ہی اتنا اچھا آپ کو آتا ہے، لیکن نہیں آ رہا سوال، نہیں جواب آ رہا، بالکل ساتھ کسی کا پیپر ہے، کتنی ٹیمپٹیشن ہوگی. یہاں پتہ چلے گا کہ ضمیر پر نازل ہوا ہے یا ضمیر پہ نازل نہیں ہوا، سب پتہ چل جائے گا. اور یہ ترتیل سے ہوتا ہے نا. دل کو ملوث کرنے کی ضرورت ہے، دل کو ڈیٹیچ کر کے کہیں رکھ مت دیں. ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں بھی تو علم حاصل کر رہے ہیں، پہلے علم حاصل کر لیں گے نا تو اس کے بعد پھر اس کو دل کے ساتھ اٹیچ کریں گے.
یہ ایسی چیز نہیں ہے. ڈائریکٹ اس کو دل کے اندر ہی جمع کیجیے. اور نماز میں بھی قرآن اس طرح نہیں پڑھنا کہ سانس لینے کی مہلت ہی نہ ملے. جب سانس لینے کا ٹائم نہیں ہوگا تدبر کا وقت کہاں سے ملے گا؟ اس رفتار سے نماز پڑھنا اور اس میں قرآن پڑھنا کہ الفاظ گڑمڑ ہو جائیں، یہ اچھی چیز نہیں. آدھا لفظ منہ میں رہ گیا، آدھا لفظ اگلے سے مل گیا جا کر. خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے. نماز میں بھی قرآن کو جس کا کلام ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو سنا رہے ہیں تو سب سے زیادہ تجوید کی ضرورت تو نماز میں ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے خاص سپیڈ سے نماز پڑھنے کی، ان کے لیے بڑا جہاد ہے. اس لیے اگر وہ ذرا سلو کر دیں تو بھول جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا. آپ دعاؤں کو دیکھیں، دعائیں ہم ایک خاص انداز سے یاد کرتے ہیں، خاص جگہ رکتے ہیں. اگر کوئی اور انداز سے کسی اور انداز سے وہ دعا پڑھے آپ کو یاد نہ ہے. کوئی ٹیلی فون نمبر ہی ہے، آپ اپنے حساب سے یاد کرتی ہیں. آپ کہتی ہیں 45384885. کوئی کہہ دے کہ 453، ہم کہتے ہیں نہیں یہ نمبر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو توڑ کے یاد کیا ہوتا ہے نا. اس طرح سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ بڑا جہاد ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو چینج کرے. لوگ نماز بھول جاتے ہیں، اگر وہ جب سلو کرنے پر آتے ہیں نا بڑی دقت کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی بات نہیں، جہاد ہے اللہ کے لیے، کرے انسان ضرور، لیکن اپنی رفتار کم کرے، خوبصورتی سے نماز پڑھے. علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے دیکھا تو فرمایا لقد رتل القرآن فداہ ابی و امی. اس شخص نے قرآن کی ترتیل کی ہے، میرے ماں باپ اس پر فدا ہو جائیں.